بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ شوہر کے حقوق، جس طرح شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں تاکہ ازدواجی زندگی خیر و سعادت کے ساتھ گزرے۔ آئیے ان حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ نمبر 1، اطاعت و فرما برداری۔ بیوی کے اوپر شوہر کا اہم ترین حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ: نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ شوہر جب اسے دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے، اور شوہر جب حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری پھپھی نے بتایا کہ وہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون عورت آئی ہیں؟ کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کی جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ بحوالہ مستند احمد، حدیث نمبر 341۔ شوہر اگر عورت سے راضی ہے تو وہ عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور اگر ناراض ہے تو جہنم کا دروازہ ہے، بشرطے کہ ناراضی حق کی بنا پر ہو، کیونکہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے، اور اگر اس وقت ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی برحق نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے 5 وقتہ نماز ادا کی اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ بحوالہ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 660۔ شوہر عورت کی محبت و اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، نیز شوہر کو وہ انتہائی بلند مقام حاصل ہے جس تک عورت کی کسی دوسرے رشتہ دار یا قرابت دار کی رسائی تک نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچہ جننے والی ہوتی ہیں، جب وہ غصہ ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کے شوہر ان سے ناراض ہوتا ہے تو شوہر سے قریب ہو کر کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ کو راضی نہ ہو جائیں۔ دوسرا حق، نافرمانی پر تنبیہ و سرنوشت۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے حکموں کے خلاف ورزی کرے تو شرعی حدود میں رہ کر اس کی تنبیہ و سرنوشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ: اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، نہ سمجھے تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر نہ سمجھیں تو انہیں مار پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند رتبے اور بڑی شان والا ہے۔ آیت مذکورہ میں عورت کی نافرمانی اور بد دماغی کی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں مرد کو تنبیہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے درجات و مراتب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ،
پہلا درجہ واعظ و نصیحت کا ہے، کتاب و سنت کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے۔ اللہ نے ان پر شوہر کہتی ہیں جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کو یاد دلایا جائے، شوہر کا مقام و مرتبہ نیز اس کی اطاعت و فرما برداری کے واجب ہونے کو اس کے سامنے واضح کیا جائے، موت، قبر، حساب اور عذاب آخرت سے ڈرایا جائے، بتایا جائے اگر ابھی رجوع نہیں کرتی تو اس سے سخت سزا کی مستحق ہوگی، خرچ روک دینے کی دھمکی دی جائے، اگر سوکنے ہیں تو اس کی باری ختم کر دینے کی بات کہی جائے، شاید اس طرح وہ توبہ کر لے اور اپنی غلطی پر معذرت کر کے اصلاح کر لے۔ اگر نرمی کے ساتھ کی گئی اس واعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اگلا قدم اٹھائے۔ دوسرا درجہ خوابگاہ میں ان سے الگ رہنے کا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی بستر پر سوئیں مگر اس کی طرف پیٹ کر کے سوئیں، دوسری صورت یہ ہے کہ الگ بستر پر سوئے، تیسری صورت یہ ہے کہ گھر میں ساتھ رہنا چھوڑ دے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں کو 1 ماہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور سب سے الگ ہو کر بالا خانے پر جا کر قیام فرما تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 300۔ البتہ یہ ترک تعلق 4 ماہ کے اندر تک ہی جائز ہے، اس سے زیادہ درست نہیں، جیسا کہ اعلیٰ کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226-227۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بے شک اللہ تمہارے ارادوں کو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مرد کی جانب سے یہ ترک تعلق انتقام اور ضرور رسائی کے مقصد سے ہرگز نہ ہو بلکہ اصلاح اور تنبیہ کے خاطر ہو۔ ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے کہ اگر بات چیت بند کر کے تنبیہ کرنا چاہے تو اس کی مدت صرف 3 دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2560۔ ظاہر ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی میں بھی اسلامی اخوت کا رشتہ موجود ہے۔ تیسرا درجہ: اگر ترک تعلق بھی فائدہ نہ دے اور عورت اپنی نافرمانی پہ بدستور قائم رہے تو مرد تیسری صورت کو اپنائے جس میں عورت کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مارنے کی اجازت کچھ شرطوں کے ساتھ مقید ہے جن کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی شرط: عورت کو اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اصرار ہو، واعظ و نصیحت اور ترک تعلق کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوسری شرط: سزا کوتاہی کے مطابق ہو، اس لیے کہ کوتاہی سے ہی زیادہ سزا دینا ظلم ہے۔ جو معاملہ صرف واعظ و نصیحت کے لائق ہو اس میں ترک تعلق نہ کرے، اور جو معاملہ صرف ترک تعلق کے لائق ہے اس میں مارا نہ جائے۔ تیسری شرط: اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ مارنے کا مقصد علاج و تنبیہ ہے، اور یہ مقصد مسواک وغیرہ سے ہی ہلکی مار کے حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 183، ان کو ایسی مار مارو کہ سخت چوٹ نہ لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سخت چوٹ نہ لگنے والی مار کون سی ہے؟ فرمایا مسواک وغیرہ کی مار۔ چوتھی شرط: نازک اور پرخطر جگہوں پر نہ مارے، جیسے سر، پیٹ اور چہرہ، نیز ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، کوئی عضو عیب دار نہ ہو، بدن لہو لہان نہ ہو، ایک ہی جگہ پر کئی بار نہ مارے، اس طرح نہ مارے کہ خون نکل آئے۔ پانچویں شرط: اگر عورت سرکشی چھوڑ دے تو پھر سزا جاری رکھنا قطعاً درست نہیں۔ کوئی عورت فرما بردار ہو تو مرد کے لیے یہ ہرگز درست نہیں کہ اسے یہ کہہ کر تکلیف پہنچائے یا سزا دے کہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی اور مجھے نہیں چاہتی، کیونکہ دل آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، البتہ بتکلف محبت پیدا کرنے اور چاہت ظاہر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالآخر اس طرح محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہرکیف ان تفصیلات کے بعد یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نہ مارنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اللہ کی بندیوں کو نہ مارنا۔ کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول،
عورتیں اپنے شوہروں پر بہت جری ہو گئی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد عورتوں کی ایک کثیر تعداد اپنے شوہروں کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں پہنچی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، 70 عورتوں نے ہماری ازواج سے اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے۔ ایسے لوگ جو عورتوں کو مارتے ہیں تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1985، سنن ابی داود حدیث نمبر 2146۔ دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ کبھی کسی عورت کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کبھی کسی اور چیز کو، سوائے اس کے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 79۔ تیسرا حق، بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا۔ جس طرح بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے لیے گھر مہیا کرے، اسی طرح شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ بیوی اس کی مخالفت کر کے کسی خاص جگہ مثلا اپنے باپ کے گھر رہنے کے لیے اصرار نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مدین کے نیک آدمی کی بیٹی ہے، جب ان نے نکاح کیا ہو گیا اور انہوں نے ملازمت کی شرط اور مدت مکمل کر لی تو اہل خانہ کو اپنے آبائی وطن کی طرف لے کر چلے۔ بحوالہ سورہ قصص آیت نمبر 29۔ چوتھا حق، شوہر کے مال کی حفاظت۔ عورت کے پاس شوہر کا جو بھی مال ہے امانت ہے، اس مال میں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کے لیے کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، پس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2248، صحیح مسلم حدیث نمبر 1829۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تو ہمارا سب سے بہتر مال ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 670، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2295۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو ایک بوڑھی عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے والدین، بیٹوں اور شوہروں پر بوجھ ہیں، ہمارے لیے ان کے مال میں سے کتنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، تازہ چیزیں جنہیں تم کھا سکتی ہو اور ہدیہ دے سکتی ہو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1686۔ تازہ چیزوں سے مراد تازہ کھانے، تازہ پھل اور تازہ سبزیاں وغیرہ ہیں جو استعمال نہ ہونے کی صورت میں جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے اناج غلے سے فساد کے بغیر خرچ کرے، یعنی دستور کے مطابق خرچ کرے، جیسے سائل کو ایک مٹھی یا فقیر کو ٹکڑا دیا جس میں شوہر کی رضان غالباً عادت سے معلوم ہوتی ہے، تو عورت کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب ہوگا اور شوہر کو اس کے کمانے کا، اور خزانچی کو بھی اسی کے مثل، اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کا ثواب کم نہ ہوگا، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ الگ الگ ثواب دے گا، نہ کہ ایک کے ثواب میں دوسرے کو شریک کر دے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 240، صحیح مسلم حدیث نمبر 1024۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنی شوہر کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس میں سے بھی مرد کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5045، صحیح مسلم حدیث نمبر 1026۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کچھ خرچ نہیں کر سکتی، نیز بلا اجازت خرچ کرنے پر وہ گناہگار ہوگی، اور پیش نظر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے حکم کے بغیر خرچ کر سکتی ہے۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ شوہر کے حکم خاص کے بغیر عورت کے لیے خرچ کرنا ناجائز ہے، لیکن عمومی اجازت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ جمع کی صورت میں دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر سے پائے ہوئے اپنے خرچے میں سے اگر کچھ شوہر کے علم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو ثواب میں وہ اور شوہر دونوں میں شریک ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔
5واں حق کفایہ شعاری، بیوی پر شوہر کے ایک حق یہ ہے کہ وہ کفایہ شعاری اور قناعت پسندی اختیار کرے اور اپنے شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اصل امیری دل کی امیری ہے اور قناعت باعث سعادت ہے۔ عورت اگر حقیقت پسندی سے دور ہو کر زیب و زینت کی عاشق ہو جائے تو دنیا و آخرت کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار طویل خطبہ دیا اور دنیا و آخرت کے بہت سے امور کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت ایک سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی تھی، انہیں کپڑے اور زیورات بہت تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کیا کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ عورتوں کو سونا اور ریشم پہننے کی اجازت مرمت فرمائی ہے، مگر آپ اپنی ازواج مطہرات کو ریشم اور زیورات سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم جنت کے زیورات اور ریشم چاہتی ہو تو اسے دنیا میں مت پہنو۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 156، مستند احمد حدیث نمبر 145۔ چھٹا حق شکر و سپاس، شوہر اپنی طاقت کے مطابق بیوی کے لیے جو خوراک و پوشاک اور لباس و زیورات مہیا کرے، بیوی کو اس پر شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکری سے بچتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ اسما بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہم سے سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، احسان کرنے والوں کی ناشکری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ ایک شوہر سے نوازتا ہے اور اس سے بچہ عنایت فرماتا ہے، پھر جب وہ غصے میں آتی ہے تو ناشکری کر جاتی ہے، کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کبھی آرام ملا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر تم کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے سوال کیا ایسا کیوں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 325۔ ساتواں حق خدمت گزاری، شوہر کے گھر کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، صفائی ستھرائی وغیرہ عورت کی ذمہ داری ہے تاکہ مرد علم و عمل کے لیے فارغ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چکی پیسنے سے ہونے والی تکلیف کی شکایت کی۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کچھ قیدی آئے ہیں، ان میں سے کوئی غلام خدمت کے لیے طلب کرنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا معاملہ بتا کر واپس چلی آئیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے کی خبر دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، جبکہ میاں بیوی لیٹ چکے تھے۔ یہ اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں پھر آپ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ نہ بتاؤں جو تمہاری اس طلب یعنی خادم سے بہتر ہے؟ جب تم لیٹو تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5959، صحیح مسلم حدیث نمبر 2727۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گھر کی وہ خدمت جو بیوی کر سکتی ہے بیوی پر لازم ہے، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اگر شوہر ذمہ دار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم مہیا کرنے کا حکم فرمایا ہوتا، جیسا کہ آپ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، فرماتی ہیں میں زبیر کے گھر کی تمام خدمات انجام دیتی تھی۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کرتی اور اسے چارہ پانی مہیا کرتی تھی۔ بحوالہ مستند احمد۔ آٹھواں حق شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک،
شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی عزت و تکریم کا ایک حصہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک شوہر پر فرض ہے، لہٰذا بیوی کو جس طرح تمام نیکیوں میں شوہر کے مددگار ہونا چاہیے، اسی طرح اس نیکی میں بھی آگے بڑھ کر اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ نواں حق بچوں کی رضاعت اور پرورش۔ بچوں کی پرورش، ان کی نگہبانی اور دیکھ بھال والدین خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ ترجمہ: جو باپ یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اس سے کم مدت کی بھی رضاعت ہو سکتی ہے، نیز 2.5 سال کی بات جو عوام میں مشہور ہے اس واضح آیات کی روشنی میں درست نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1986 میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جہنم کی سیر کرائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ ڈس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ عورتیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ بحوالہ صحیح ترغیب حدیث نمبر 420۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کو اس کی رضاعت کا حق نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ 10واں حق اولاد کی تربیت۔ عورت پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ صبر و شفقت کے ساتھ اولاد کی تربیت کرے، اولاد پر غصہ نہ ہو، انہیں چیخ کر ڈانٹنے نہیں، ان کو گالی نہ دے، ان کو مارے نہیں اور نہ ان پر بددعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بددعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بددعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بددعا نہ کرو، اپنے مالوں پر بددعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ تمہاری بددعا قبول کر لے، پھر تاحیات پچھتانا اور حسرت و افسوس کرنا پڑے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1532۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔